ایک مخصوص حکم جو شریعت نے دیا ہے، ایک خاص حکم، وہ ہے صدقۃ الفطر۔ صدقۃ الفطر کا بھی اہتمام ہم سب کو کرنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے۔ صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے۔ فرض اس معنی میں کہ اگر یہ صدقہ نہ نکالا جائے تو انسان عند اللہ گنہگار ہوگا، انسان کی باقاعدہ گرفت اور پکڑ ہوگی۔ یہ کوئی مستحب کام نہیں ہے تو کہ کرو تو بھی اچھی بات ہے، نہ کرو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، ایسی بات نہیں۔ صدقۃ الفطر کی ادائیگی از حد ضروری ہے۔ عیدگاہ جانے سے پہلے یہ صدقہ ادا کرنا چاہیے۔ مسلمانوں میں ہر فرد پہ جو یہ صدقہ واجب ہے، حتیٰ کہ وہ نابالغ بچے جن پر شریعت کے احکامات واجب نہیں ہوتے ہیں، لیکن صدقۃ الفطر ان پر بھی واجب ہوتا ہے، ان کے والد پر، ان کے سرپرست پہ ضروری ہوتا ہے۔ عیدگاہ جانے سے پہلے اگر گھر میں ولادت ہوتی ہے، اس پیدا شدہ بچے پہ بھی صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے، لہذا صدقۃ الفطر نکالنا نہ بھولے۔ ہوتا یہ ہے غفلت طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، کہا کہ صدقۃ الفطر یہ ہمارے روزوں کو پاک کرے گا۔ روزے کی حالت میں ہم سے جو خطائیں ہو گئیں، روزے کی حالت میں ہم سے جو گناہ ہو گئے، ہمارے روزے میں جو کمیاں رہ گئیں، یہ صدقہ ہمارے روزے کو پاک کرے گا اور روزے کا پورا پورا اجر و ثواب عند اللہ ہمیں ملے گا اگر صدقۃ الفطر کا اہتمام ہم کرتے ہیں۔ اور دوسری بات آپ نے بتائی طعمۃ للمساکین، کہ عید کا دن خوشی کا دن ہے۔ مسلم معاشرے میں کوئی مسکین بھوکا رہنا نہیں چاہیے، کوئی غریب بھوکا نہ رہے، غریب کے گھر میں بھی چولہا جل سکے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ صدقہ فطر نکالا جائے۔ وقت کیا ہے اس کا؟ یہ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے ہلال عید نظر آنے کے بعد، عید کا چاند نظر آنے کے بعد، شام کو مغرب میں جیسے عید کا چاند دے گا تب سے واجب ہوتا ہے عیدگاہ جانے تک۔ لیکن شریعت نے اجازت دی ہے 1 روز پہلے، 2 روز پہلے، 3 روز پہلے بھی آپ نکال سکتے ہیں۔ وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے کچھ مال تھا اس کی حفاظت پہ مامور کیا تھا، ایک شخص آ کے چرانے لگا، بہت مشہور واقعہ ہے، شیطان آ کے چرایا تھا۔ 3 دن حضرت ابو ہریرہ نے اس کو پکڑا تھا، تینوں دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں تیسرے دن اس نے کہا تھا آیت الکرسی پڑھ لو، سب کی مال کی حفاظت ہو جائے گی، اور بستر پہ سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ لو، شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ پیارے نبی نے کہا تھا صدقک وہو کذوب، ابو ہریرہ ہے تو یہ بہت جھوٹا، لیکن اس نے آیت الکرسی پڑھنے کی تمہیں جو تعلیم دی ہے، جھوٹا رہ کر بھی آج بہت سچی بات وہ کہہ گیا ہے۔ یہ واقعہ اہل علم لکھتے ہیں، یہ جو مال تھا جس وہ کہہ گیا ہے، یہ واقعہ اہل علم لکھتے ہیں، یہ جو مال تھا جس کی حفاظت پر حضرت ابو ہریرہ مامور تھے، یہ صدقۃ الفطر کا مال تھا کہتے ہیں۔ جب صدقۃ الفطر کا مال تھا، 3 دن شیطان آ کے چراتا ہے، مطلب یہ کہ عید سے 3 روز پہلے لے لیا گیا تھا یہ مال، تو پتہ چلتا ہے کہ عید سے 1-2 روز پہلے، 3 روز پہلے صدقہ فطر نکالنے کی گنجائش ہے، اجازت ہے، نکالنا چاہیے۔ صدقۃ الفطر میں کیا دینا چاہیے؟ صدقۃ الفطر میں غلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1 سا جو آج کے حساب سے 2.5 کلو ہوتا ہے تقریباً، کم سے کم 2.5 کلو، زیادہ اگر آپ دیتے ہیں اس سے انکار نہیں ہے، کم سے کم 2.5 کلو۔ اور کیا چیزیں دی جاتی تھیں؟ عہد نبوی میں جو اساسی غذا ہوتی تھی، کھجور، کشمش، گیہوں، جو، یہ جو پیارے نبی کی زمانے میں اساسی غذا کی حیثیت رکھتی تھی، یہ چیزیں دی جاتی تھی۔ اہل علم نے کہا کسی بھی معاشرے کی جو اساسی غذا ہوتی ہے، کسی بھی جیسے چاول ہمارے معاشرے کی بنیادی غذا ہے کہ اکثر لوگ ہمارے سماج میں چاول ہی کھاتے ہیں۔ کوئی بھی چیز جس کی حیثیت اساسی غذا کی بن جائے، کہیں اگر راگی ہے، کہیں کا معمول ہے کہ لوگ راگی کے بغیر کھانے کا تصور نہیں ہے، تو جو چیز بھی اساسی غذا کا درجہ لے لے، صدقۃ الفطر میں اس چیز کا نکالنا جائز ہے، اور بہتر ہے کہ صدقۃ الفطر غلے ہی کی شکل میں دیا جائے، غلے ہی کی شکل میں دیا جائے، یہ بہتر ہے۔ اہل علم کے درمیان قیمت کے سلسلے میں کافی اختلاف ہے، ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ قیمت کی صورت میں صدقہ ادا ہو جائے گا ضرور، لیکن یاد رکھیے کہ غلہ دینا یہ زیادہ بہتر ہے منصوص ہونے کی وجہ سے۔ تو لہٰذا محترم بھائیوں، صدقۃ الفطر کا بھی اہتمام کریں، اور جیسے ہم نے کہا